إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حاضر ہو چکا ہوں. انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کا سفر کیا تھا آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کو جس طریقے سے کفار مکہ نے پریشان کیا تھا، مکہ کے ظالموں نے آپ لوگوں کو سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا. 3 سالوں کی اذیتوں اور تکلیفوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد راحت کی سانس لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مضبوط سہارا تھے اور آپ کو ان دونوں کی طرف سے بہت مدد ملی تھی. مگر اس کے بعد پھر ایک الگ مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنا تھا. 1 سال ایسا گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھو دیا. آپ دونوں ایک ہی سال میں گزر گئے. ان دونوں کے گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہو گئی جیسے مان لو کہ دشمنوں کی طرف سے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. مشرکین عرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام مسلمانوں کی زندگی کو پہلے سے زیادہ دوبھر کر دیا تھا، بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ جو اصل سپورٹ تھے ابو طالب، جن کی وجہ سے تمام لوگ خاموش رہا کرتے تھے، چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر پاتے تھے، ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کے لیے جیسے کہ راہ ہموار ہو گئی اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور باقی مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑے. مگر اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اسے برقرار رکھا اور اسے چھوڑا نہیں. آپ مکہ کے لوگوں سے نا امید ہو گئے تھے کہ اب وہ لوگ نرمیت برتیں گے یا وہ لوگ آپ اللہ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہوں گے. مشرکین مکہ کی طرف سے جو بھی پریشانیاں آپ کو آ رہی تھیں، ان پریشانیوں کے چلتے آپ نے یہ سوچا کہ اب مکہ سے باہر جا کر کے دین اسلام کا پرچم لہرایا جائے اور اسلام کو پھیلایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نیت سے طائف کی طرف رخ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئے 10 سال ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر طائف پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ دونوں وہاں 10 دن رکے، تمام لوگوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا. جو وہاں کے معزز لوگ تھے ان لوگوں کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت دی اسلام قبول کرنے کی، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا اور اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا. لیکن ان بدقسمتوں کی بد نصیبی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کو مذاق اڑایا. ایک نے طنز کرتے ہوئے کہا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے. دوسرے نے پھپتی کستے ہوئے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا. تیسرے نے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا. اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات کروں. اس کے بعد ان بد نصیبوں نے طائف کے جو آوارہ لڑکے تھے ان لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی شور مچاتا. اس طریقے سے آپ کو طائف کے گلیوں میں لے آئے. یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے. جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیا. سر سے لے کے پاؤں تک بلکہ جوتے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے. پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے. بدن سے خون بہتا بہتا قدموں تک پہنچا.
قدموں سے ریستہ ہوا نالین تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اور دونوں قدم آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے۔ ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کے برستی بارش میں کبھی آپ بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کو اٹھا کر دوبارہ کھڑا کر دیتے، چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور دوبارہ آپ کو پھر کھڑا کر دیا جاتا اور آپ پر پتھر برساتے۔ جب آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا، قریب میں کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ آپ کا سوز، آپ کی تڑپ اور درد اور زخموں کی وجہ سے ایسی دعا آپ کی زبان سے نکلی جس کی وجہ سے آسمانوں میں کوہرام مچ گیا۔ آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے؟ جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ اے اللہ، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عتاب نازل ہو۔ تجھ ہی کو ماننا ہے اور اس وقت تک ماننا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ دل دہلا دینے والی یہ دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھے۔ قرن و ثعالب پہاڑی سامنے تھی، اوپر نظر اٹھائی، بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبریل علیہ السلام جلوہ افروز تھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا، آپ نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا، سب کا سب دیکھ اور سن لیا۔ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے، آپ حکم دیجئے، یہ تعمیل کرے گا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ جو چاہیں حکم کریں، میں تعمیل کروں گا۔ آپ حکم دیں، مکہ کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ دو آزمائشیں گزری تھیں، ایک یہ کہ آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے ساتھ گستاخی کی گئی اور آپ کے پیغام کو ٹھکرا دیا گیا۔ تو اس آزمائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور تحمل سے کام لے کر کے اس آزمائش میں کھرے اترے۔ اور دوسری جو آزمائش آپ کے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، آپ کے ساتھ توہین کا معاملہ کیا تھا، ان لوگوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑ کا فرشتہ بھیجا تھا، مگر اس آزمائش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے، کیونکہ آپ نے یہاں غصہ اور دشمنی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے وہ بات پوری کر دکھائی جو قرآن میں آپ کے بارے میں کہا گیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اسی رحمت کا منظر ہمیں یہاں دیکھنے کو ملا۔ یہیں آ کر کے یہ بات ختم نہیں ہو جاتی، اتنا پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر تھا وہ ناکام رہا اور آپ کو صرف مایوسی ہاتھ لگی، مگر یہ 100% سچ بات نہیں ہے، کیونکہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد جو اللہ کے اوپر آپ کا بھروسہ تھا اور اللہ کی ذات سے جو آپ نے امید لگائی تھی، اس امید نے اپنا کام کیا اور آپ کو یہاں کامیابی کا چھوٹا سا نمونہ دیکھنے کو ملا۔ قریب ہی میں مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص سے طائف والوں نے بہت برا سلوک کیا ہے۔ غیرت تو آئی لیکن شرم پھر بھی نہیں آئی، اخلاقی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ خود آ کر آپ سے بات چیت کرتے۔ چنانچہ اپنے ایک غلام کو انگوروں کے خوشے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس کا نام عداس تھا اور وہ عیسائی تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا، انگور پیش کیے، آپ نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ عداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا، نینوا۔ آپ نے فرمایا، وہی نینوا
جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا، وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت جنات کی ایک جماعت نے بھی اسلام قبول کیا، تو اس واقعے کے فوراً بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی حاصل ہونے لگی تھی۔ تو اس سفر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے اگر انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی سے برداشت کرنا چاہیے۔ اگر محنت کا نتیجہ وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کا جو پھل ہے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر اور تحمل عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص رحمت ڈال دے تاکہ ہم بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح طریقے سے اور صحیح معنوں میں پیروکار بن سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔